اچھا بھی اگلا سوال ہے کہ ایک عام آدمی کو درود شریف سے متعلق صحیح الاسناد احادیث اور من گڑت اور ضعیف احادیث کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے میرے بھائی آپ تھوڑا سا علم حدیث کا نالج حاصل کریں. مشکات میں بھی تحقیم ہوئی ہے، اور یہ والی جو میں نے آپ کو بتائی ہے ایک ہی کتاب ہے، اس کے 2 مختلف ٹائٹلز کے ساتھ شائع ہوئی ہے. اندر سے 160 صفحوں کا اس کا PDF آپ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں جتنی روایتس پہ ایگزسٹ کرتی ہیں اس حوالے سے ہی آپ کو مل جائیں گی. تو اس کی قیمت ویسے 150 روپے ہے ہول پرائز، اس میں ہول سیل میں. ہم نے آج جتنے لوگ آئے تھے سب کو کہا تھا اب لیں، ہم آپ کو 100 روپے کی دیں گے، 50 روپے اکیڈمی برداشت کرے گی. اور جو بالکل ہی گیا گزرا ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لے PDF 160 صفحوں کا ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے. یہ بک نمبر 12 کے نام سے ہم نے رکھی تھی، 12 ربیع الاول کی نسبت سے اس کو جان بوجھ کے بک نمبر 12 رکھا ہوا ہے. اس میں ضمناً سوال تھا کہ فضائل کے ٹاپک پر محدثین جو تھے انہوں نے ضعیف الاسناد احادیث کو بھی قابل حجت وہ مانتے تھے؟ ہاں کچھ مانتے تھے، لیکن جو اب تماشا شروع ہوا ہے نا، اگر یہ تماشا ان کو اس وقت پتہ چل جاتا نا تو میرا خیال ہے وہ اپنے اس عمل سے رجوع کرتے اور امام مسلم کو اپنا امام مان لیتے. ہم امام مسلم کو مانتے ہیں. میں نے مسلم کا پورا مقدمہ پڑھایا ہے مسئلہ نمبر 36 میں. اس میں نے بتایا کہ امام مسلم نے پہلی جو 92 روایتیں ہیں صحیح مسلم میں مقدمے کے اندر صرف اس دلیل پہ لی ہیں کہ صرف صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. اس میں انہوں نے اینڈ پہ جا کے وہ لکھتے ہیں کہ حدیث یا تو حلال و حرام کے ڈیسیژن کے لیے ہوتی ہے، یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ہوتی ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یا الترغیب و ترہیب کے لیے ہوتی ہے، یعنی نیکی کی طرف رغبت دلانا اور برائی سے نفرت دلانا. اسے حدیث کی ٹرم میں کہتے ہیں، فقہ کی ٹرم میں الترغیب و ترہیب. تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں اس چیز کی متقاضی ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ حدیث صحیح ہو. تو امام مسلم تو فضائل میں مانتے نہیں. الترغیب و ترہیب ہی یہ ہے نا جس پہ فضائل مال اور فضائل سنت چل رہی ہے. تو امام مسلم کہتے ہیں، پھر وہ ساتھ لکھتے ہیں کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ان حدیثوں کو لیں؟ پھر انہوں نے لکھا وہ لوگ جو اپنی کتابوں میں کثرت سے احادیث جمع کر رہے ہیں اور ان کا ذوف امت کو نہیں بتا رہے ہیں، یہ ایسے علماء میرے نزدیک علماء کی بجائے جاہل کہلانے کے زیادہ حقدار ہیں. انہوں نے تو بڑی بڑی سخت باتیں لکھی ہیں، وہ میں نے ورڈ بائی ورڈ مسئلہ نمبر 36 میں پڑھ کے سنائی تھی. پورا مقدمہ وہ میں نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا تھا. تو ضعیف حدیثیں اس پہ قابل قبول نہیں ہوں گی کیونکہ وہاں تک رہتا نہیں ہے. پھر عقیدہ بناتے ہیں نا. انگوٹھے چومنے والی روایتیں اگرچہ چلیں وہ موضوع کے درجے پہ ہیں، لیکن اگر اسے ضعیف بھی کہتا ہے تو اس کے ساتھ عقیدہ ان کا وابستہ ہے. وہ کہتے ہیں جی جو بندہ انگوٹھے چومتا ہے، حضرت ابوبکر نے گارنٹی دی ہے کہ میں قیامت دن اس کی یعنی نبی علیہ السلام سے شفاعت کرواؤں گا. نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے تو عقیدہ ساتھ جوڑ لیا نا. حالانکہ شفاعت والا عقیدہ مسلم شریف میں تھا، جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے، الوسیلہ والی دعا مانگے، اس کے لیے شفاعت حلال ہوگی. تو یہ وہاں تک رہتے نہیں نا، اس سے رزلٹ بڑے خطرناک نکالتے ہیں. پھر میں نے نہیں دیکھا کہ ضعیف حدیث کے بعد کوئی بندہ ادھر تک رہے فضیلت تک، رزلٹ خطرناک نکال لیتا ہے، عقیدے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم امام مسلم کے ساتھ ہیں. اور امام مسلم نے جو 1200 سال پہلے کہا تھا نا یہ جاہل ہیں، وہ جاہل بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے تھے، اپنے زمانے کے علماء کو کہہ رہے تھے. تو آج ثابت ہو گیا کہ امام مسلم نے صحیح کہا تھا. تو لہٰذا اگر میں آپ کے 14ویں صدی 15ویں صدی کے مولویوں کو جاہل کہہ دوں کسی مسئلے میں تو ناراض نہ ہو کریں. امام مسلم نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کو جاہل اس بات پہ کہا ہے کہ وہ دبی آ رہے ہیں حدیثاں، مصیبت پہ جائے گی. انہوں نے کہا کہ یہ تو مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. تو آج ہمیں مصیبت نظر آ رہی ہے. آج اگر وہ بڑے امام زندہ، میں نام نہیں لے رہا ان اماموں کے، وہ پھر آپ کہہ دیں گے کہ جی فلاں کا نام لے دیا. وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کے زمانے میں کس نے ہزاروں حدیثیں جمع کی ہیں اور اکثر اس میں سے ضعیف ہی جمع کر کے چلے گئے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے امام بخاری امام مسلم کا پورا پیراڈائم شفٹ کیا انہوں نے. ان اماموں کے لیے یہی کافی ہے کہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ان کے نام بھی کوئی نہیں موجود، ان 6 میں وہ لوگ نہیں ہیں. تو امت نے دیکھ لیں پھر کن کی کتابوں کو ایکسیپٹ کیا ہے جنہوں نے محنت کی تھی. اور یہ ٹرینڈ سیٹر جو ہے نا امام بخاری ہے اور ان کے شاگرد امام مسلم.